أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، پس وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، اور وہ سب کے سب کتنے اچھے ہیں ساتھی کی حیثیت سے۔ یہ فضل اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والے کی حیثیت سے۔ سلسلہ جو کچھ چل رہا ہے اس تناظر میں جو لوگ نفاق کا ثبوت دے رہے تھے یا ایمان میں کمزوری کا ثبوت دے رہے تھے، ان کو ترغیب دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں، جیسا کرنا چاہیے ویسا کریں، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے۔ بڑا انعام کیا ہے؟ بڑا انعام یہ ہے کہ انہیں جنت میں نبیوں، صدیقوں، شہداء اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ وہ ان کے ساتھ رہیں گے، اور ساتھ رہنے یا انہی جیسی پوزیشن پانے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی انعامات بھی ان کو ملیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ترغیب ہے جو دی گئی ہے۔ اس ترغیب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ نبیوں کے مرتبے پہ پہنچ جائے گا، اس لیے کہ وہ تو وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، وہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ البتہ اس کے علاوہ جو مرتبے ہیں، درجہ ہے، اس میں جو جتنی کوشش کرے گا اتنا پا سکتا ہے۔ نبیوں کے بعد درجہ ہے صدیقین کا، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد درجہ ہے شہداء کا، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں نیک لوگوں کا، جس میں سارے عشرہ مبشرہ اور وہ سارے لوگ آتے ہیں جن کی نیکی مسلم ہے۔ جنت کی بشارت دنیا میں ملنے کا مطلب ہے کہ ان کی نیکی مسلم ہے، اس لیے وہ آئیڈیل ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ خوشخبری ملنے کا مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہوا، گویا وہ نیک لوگوں میں شامل ہیں۔ تو یہ وہ آئیڈیلز ہیں جو آئیڈیلز کی اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کرتا ہے تو وہ بھی ان آئیڈیلز میں سے کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اب وہ جیسا کرے گا اس کے لحاظ سے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ملنے والا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا
کہ جنت ملے گی، باغ ملے گا، نہر ملے گی، حوریں ملیں گی، یہ سب نہیں۔ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن ان ساری نعمتوں کا واقعی لطف اس وقت ہوتا ہے جب مل جل کر کے اس کا مزہ حاصل کیا جائے۔ کسی کے پاس بڑی دولت ہے، لیکن اگر وہ تنہا رہنے پہ مجبور ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طرح سے دوسروں کے مقابلے میں محروم سمجھتا ہے۔ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میری کوئی خبر خیریت لینے والا نہیں، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ لیکن کسی کے پاس کم ہے، لیکن اگر وہ فیملی اور خوشگوار رشتہ داروں کے درمیان جیتا ہے تو وہ خوشی اور غم میں یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اتنے لوگوں کی حمایت اور اتنے لوگوں کی تائید اور مدد حاصل ہے۔ وہ کیفیت بالکل دوسری ہوتی ہے۔ یہ جو آخری جملہ کہا گیا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ سارے لوگ جو ایک ساتھ ہوں گے رفیق یا ساتھی کی حیثیت سے، یہ کتنا عمدہ ہوگا۔ ویسے ہی اگر کسی کو اچھا پڑوسی نہیں ملتا، اچھی اولاد نہیں ملتی، اچھی بیوی نہیں ملتی، تو سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی کیا ہوتی ہے؟ اجیرن ہوتی ہے، پریشان کن ہوتی ہے، اور گویا اس کو زندگی کا صحیح لطف نہیں ملتا۔ تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے۔ جنت تو اپنی جگہ ہے ہی نعمت، لیکن وہاں اگر ان لوگوں کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے جو اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، تو یہ گویا اور بڑی نعمت ہمیں مل گئی۔ دوسری بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اس سے اس خیال کی نفی ہوتی ہے جو دنیا میں پنپ رہا ہے یا بہت سارے لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے۔ رسول کی اطاعت، ان کا کام تو صرف پیغام پہنچانا تھا، پیغام پہنچا دیا، ہو گیا کام ختم۔ اب ان کی ہر بات ہم منو ان فالو کریں، یہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ اور اس بہانے بہت ساری ایسی چیزیں جس کا براہ راست قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں پہنچایا ہے، ان ساری چیزوں سے دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مطالبہ کیا گیا اور جو بات رکھی گئی کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، ورنہ اگر صرف اللہ کی مطلوب ہوتی، صرف اللہ کا تذکرہ کر کے چھوڑ دیا جاتا، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح اللہ کی اطاعت لازم ہے۔ ایک تیسری بات جو اس میں اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شہداء کہنے کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کی قربانی دے دیتا ہے وہ شہید ہے۔ یقیناً وہ شہید ہے، لیکن قرآن میں کیا صرف انہی کو کہا گیا ہے شہید، یا اس کے علاوہ اور کسی کو بھی کہا گیا ہے شہید؟ رسول کو بھی کہا گیا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ صحابہ کرام کو بھی کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ تاکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہید کی جمع ہی تو شہداء ہے۔ ہم کو اور آپ کو بھی مکلف بنایا گیا ہے کہ جو کام نبی نے کیا، جو کام صحابہ نے کیا، وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس میں جان اور مال کھپ ہی گئی ہو، اگر اس کی نوبت نہیں آئی اور ہم نے وہ کام کیا تو بھی ہم شہید ہیں۔ اس لیے کہ اصلاً تو وہ اللہ کے پیغام کی ان لوگوں پر گواہی دینا اس کا مفہوم ہے جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے۔
उस मफहूम में हर रसूल शहीद है, चाहे वो अल्लाह की राह में शहादत पाए या ना पाए। अल्लाह के रसूल ने भी तो नहीं शहादत पाई, लेकिन है तो शहीद। शहादत की तमन्ना के साथ भी मरना वो भी शहीद। मरना शहीद कहलाता है, लेकिन जाहिर है कि जो मर गया और जो नहीं मरा दोनों बराबर नहीं होंगे ना। जो मर गया और जो नहीं मरा उस राह में दोनों बराबर नहीं होंगे। ये सवाब बराबर मिलेगा। देखिए ना, मुफ्त का सवाब कितना चाहिए है? एक है जज्बे और नियत का सवाब, वो सवाब तो बराबर मिलेगा, इसलिए कि जो शहीद हुआ उसने भी जज्बा रखा और नियत की, जो नहीं हो पाया उसने भी जज्बा रखा और नियत की। तो जो जज्बे और नियत का सवाब है उसमें तो यकीनन वो बराबर है। लेकिन जो प्रैक्टिकल का सवाब है, जो अमली पेशकश का सवाल है, वो उसने किया और उसका मुंह जागता सबूत दे दिया वो, और जिसने किया लेकिन पता नहीं कितना किया, अल्लाह ही जज करेगा। उसका मुंह बोलता सबूत हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि 100% यकसा सवाब पाएगा। फर्क हो सकता है ना। तो हमको इस चीज में फर्क करना चाहिए, वरना सबको हम बिल्कुल बराबर कर देंगे तो फिर उनकी उस कुर्बानी का क्या, एक सवाल खड़ा होगा ना जी। शहादत की मौत भी मांगनी चाहिए। शहादत की मौत यकीनन मांगनी चाहिए, और वो ईमान की पहचान और अलामत है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक है जरूरत पड़ने पे कोई काम करना, और एक है तमन्ना और आरजू रखना। तमन्ना और आरजू तो रखना चाहिए, इसलिए कि उसका एक अहम मकाम है। अगर वो हासिल हो जाएगा तो हमें भी वो मकाम मिल जाएगा। लेकिन अगर तमन्ना और आरजू के बावजूद वो मकाम नहीं मिलता तो फिर हमारी जो भी कोशिश होगी उसके लिहाज से अल्लाह का फैसला होगा। हज़रत हमजा रजी अल्लाह अन्हु तो शहीद हुए और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु शहीद नहीं हुए। तमन्ना हमेशा रखी। अब उन्होंने अपनी जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया उसका जो भी अज्र होगा वो अल्लाह देगा, लेकिन जाहिर है कि शहीद वाला अज्र तो उनके खाते में नहीं आएगा। ठीक। एक आखिरी बात जो यहां और है अहम समझने की, आखिरी दर्जा बताया गया है सालेहीन का। ये 4 दर्जे हैं ना, नबी, सिद्दीकीन, शहदा और सालेहीन। आखिरी दर्जा सालेहीन का है। पहचानेंगे कैसे कि कौन साले है? यहां सब तो कुछ आइडेंटिटी है, शहादत पाई, सिद्दीकियत का मुजाहरा किया, नबूवत मिली, लेकिन नेक लोगों की तो एक खेप है ना। बज़ाहिर नमाज तो मुनाफिक भी पढ़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज का मुजाहरा भी करते हैं, और लगता है कि वो भी नेक हैं। बज़ाहिर बहुत सारे उलमा नेक लोगों जैसी सिफात के हामिल नजर आते हैं, लेकिन भेष बदल के पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो यहां पर कोई ऐसी दो टोक या मुतय्यन पहचान जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि साले हैं ये, नेक हैं ये, क्या है? जी, और कोई बताएगा? ये तो कह रहे हैं कि जो मुतालबा किया गया है, जो उस मुतालबे को पूरा करेगा वो गोया सालेह काउंट होगा। अब जो कमज़ोर ईमान वाले हैं वो गोया मुतालबे में कहीं ना कहीं पीछे होते हैं,
جو منافق صفت ہوتے ہیں وہ بھی اس مطالبے میں کہیں نہ کہیں پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے یا پہچانا جا سکتا ہے ایک بات، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی ہے جو سمجھ میں آتی ہے؟ غور کیجئے، رکھیے ایک ہوم ورک جواب تلاش کرنے کے لیے کہ ایسے پہچان کے لیے صالحین کی تعین کرنی ہو تو کون سی پہچان چیک کر کے کہا جائے گا کہ ہاں یہ صالح آدمی ہے یا صالحین میں ان کا شمار ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو یہ انعام ملنے والا ہے اور وہ یہ انعام پائے گا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ فضل کس کو دے، اس فضل سے کس کو نوازے۔ ہر ایرے غیرے کو وہ نہیں دے گا، نہ ہر ایرے غیرے کو وہ اس سے سرفراز کرے گا، وہ دے گا اسی کو جس نے ثبوت دیا اور جو اس کا اہل ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حالات سنگین ہیں تو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ خذوا حذرکم، پکڑو، حذرکم اپنے تحفظ کو یا اپنے بچاؤ کو یا اپنے چوکنا رہنے کو۔ حذر مانے ہوتا ہے چوکنا رہنا، بچنا۔ چوکنا رہنا اور بچنے کا مطلب کیا ہے؟ کب کیا صورتحال پیدا ہوگی اس کے لحاظ سے تیاری رہنی چاہیے، اس کے لحاظ سے ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے کہ ہم صورتحال کو سمجھ سکیں۔ ہمیشہ اس کے لحاظ سے ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا صحیح کیا غلط ہو رہا ہے، کون صحیح اور کون غلط کر رہا ہے۔ خذوا حذرکم کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، ہم لوگ سب کچھ اپنے قائد پر، اپنے لیڈرشپ پہ ڈال کر کے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا ہے کہ رسول دیکھیں، لیڈران دیکھیں، قائد دیکھیں، کمانڈر دیکھیں، یہاں سب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر حالات سنگین ہیں یا پیچیدہ ہیں تو اس وقت تحفظ اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہر ایک کو ہے، اور ہر ایک کو وہ روش اپنانی ہے۔ اس کا ایک تقاضا جو بہت بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اقدام تنہا نہ کیا جائے، کوئی بھی اقدام تنہا نہ کیا جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ چوکنا رہو، فانفروا اور نکلو، ثباتن او انفروا جمیعا، ثبات کی شکل میں یا جمع بھیڑ یا گروپ یا ہجوم کی شکل میں، فوج کی شکل میں۔ اب ثبات کیا چیز ہے؟ ثبات ایسے بظاہر تو جمع ہے، اس کی واحد ہے صبح، صبتن، جس کے معنی آتے ہیں ٹولی، چھوٹی ٹولی، چھوٹا گروپ۔ یعنی حالات کو کنٹرول کرنے یا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا نکلیں گے تو دشمن کبھی بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، تو ہمیشہ گروپ کی شکل میں نکلیں، چاہے وہ گروپ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔
اگر حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ چھوٹے گروپ کی شکل میں نپٹا جا سکتا ہے تو چھوٹے گروپ کی شکل میں، اگر حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ بڑے گروپ کی شکل میں تو پھر بڑے گروپ کی شکل میں نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سریے بھیجتے تھے جاسوسی کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے، یا دشمنوں کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو چھوٹے چھوٹے گروپ اور چھوٹے چھوٹی ٹولیاں بھی بھیجتے تھے جو سریہ کہلاتا ہے۔ اور جب ضرورت ہوتی کہ بڑا گروپ جائے تو بڑا گروپ بھی بھیجتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی کہ خود جائیں تو خود بھی جاتے تھے۔ تو یہ وہی ہدایت ہے جو اس پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے، اگر ہم باہر نکلتے ہیں اور تنہا جاتے ہیں تو ہمیشہ خطروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ آج کل موب لنچنگ بہت ہوتی ہے نا، راستے میں رسوا اور ذلیل بہت کیا جاتا ہے، طرح طرح سے ذہنی طور پر اور عملی طور پہ ٹارچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم گروپ کی شکل میں نکلیں تو اس طرح کی چیزوں سے نسبتاً محفوظ رہیں گے۔ وہ جہاد والی ضرورت نہیں ہے، لیکن تحفظ والی اور دفاع والی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان طرح کی چیزوں کو پہلے ہی محسوس کرتے تھے، اسی لیے آپ نے ہدایت دی کہ تنہا مسافر شیطان ہے، یعنی وہ شیطان کے نرغے میں اور گھیرے میں ہوتا ہے۔ دو لوگ بھی اگر سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی نرغے میں ہوتے ہیں، بس خطرہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ تو دو لوگ جو ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ بھی شیطان ہیں، جو تین ہیں وہ اصلاً صحیح راہ پر ہیں۔ تین کا مطلب ایک گروپ بن گیا، ایک ٹولی بن گئی، ایک جماعت بن گئی ہے نا۔ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کا سپورٹ اسے حاصل رہتا ہے اور وہ مشکل حالات سے نمٹ لیتے ہیں۔ آج کل تو سفر آسان ہو گیا ہے، لیکن جس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، جانوروں کے اوپر ہوتا تھا، کہیں بھی رکنا پڑتا تھا، کہیں بھی کچھ کرنا پڑتا تھا، کہیں بھی کوئی لوٹ لیتا تھا، اس وقت تو اور زیادہ ان چیزوں کا لحاظ ضروری تھا۔ تو یہ ہے وہ پہلو جس پہ اگر آج بھی ہم لوگ تھوڑا سا عمل کریں تو ہم بعض پہلوؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب اس کے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ بے شک تم میں سے وہ شخص بھی ہے لا یبطئن، جو لامحالہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بطا من ہوتا ہے سست رفتاری سے چلنا، دھیرے دھیرے چلنا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو جو منافق صفت ہوتے ہیں وہ تیاری کے بہانے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، مختلف مسائل اور عذرات کے بہانے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، کسی طرح ہم اس سے نجات پا جائیں یا بچ جائیں یا چھوٹ جائیں۔ ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو لامحالہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پس اگر اس کے باوجود تم اپنا کام کرتے ہو اور تم کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، یعنی دشمن کی طرف سے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو اس صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا کہ میں ان مصیبت میں مبتلا ہونے والوں کے ساتھ حاضر نہیں تھا، شریک نہیں تھا۔ قالا، وہ کہتے ہیں، چاہے دل میں کہیں چاہے لوگوں کے درمیان کہیں، اللہ نے انعام کیا مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، حاضر نہیں تھا، وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ گویا اس کو وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو محرومی ہے۔ جس نے تکلیف اٹھائی اس تکلیف کا اجر تو اس کے لیے طے ہو گیا، انہوں نے نہیں اٹھائی تو یہ تو اس اجر سے محروم ہے، لیکن اپنے طور پر وہ اس کو اپنے لیے ایک بڑی کامیابی اور اللہ کی طرف سے انعام بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں جب کوئی ہنگامی صورتحال آتی ہے اور مورچہ لینا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو آگے بڑھ کے مورچہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ مارے ڈر کے پیچھے سے تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر مورچے میں کامیاب ہو گئے وہ لوگ تب تو ٹھیک ہے، اور کہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہی زبان جو ان کی ہے وہی زبان ان کی ہوتی ہے، وہی زبان ان کی۔ ہم سمجھاتے تھے، ہم کہتے تھے، ہم نے کہا تھا، نہیں مانے تو بھگتیں۔ بالکل وہی ذہنیت، وہی انداز، وہی پیٹرن۔ اس کے بعد اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جو منافق صفت لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک اور کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر تم کو اللہ کی جانب سے فضل پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے، لا یقولن، تو وہ کہتے ہیں کأن لم تکن بینکم و بینہ مودہ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق، کوئی محبت، کوئی میل ملاپ نہیں تھا۔ یعنی پہلے تو ہم لوگ ایک ہی ساتھ رہ رہے تھے، ملتے تھے، جلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ تو اگر ہم وہ سب کر رہے تھے، ایک موقع سے اگر ہم موجود نہیں تھے، اس کا کیا مطلب کہ ہم ان سے الگ ہیں؟ ہم بھی شامل ہیں، کریڈٹ ہم کو بھی ملنا چاہیے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم عملی طور پہ وہاں نہیں پہنچ سکے تو وہاں جو پہنچے، پہنچ کر کے جو چیز انہیں ملی اس میں ہمارا حصہ اگر نہیں ہو تو وہ قابل تسلیم ہے۔ ہم گئے ہوتے تو ہم بھی وہ ساری چیزیں پاتے۔ اسی کہا گیا یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ، یعنی آن دی اسپاٹ ہوتا، جگہ پہ ہوتا جہاں اللہ کا فضل ان پہ نازل ہوا ہے۔ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بھی پاتا بہت بڑی کامیابی، ہمیں بھی ان سارے انعام میں حصہ مل جاتا۔ یہ تو تسلیم ہے، لیکن یہ کہ ہمارا اس پوری کامیابی میں کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آخر پہلے سے جو کچھ ہو رہا تھا اس میں تو ہم ساتھ ساتھ تھے نا، تو کریڈٹ لینے کا بھی چکر چلتا ہے، اور منافقین اس کریڈٹ ہی کو اپنے لیے بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ہماری وجہ سے ایسا ہو گیا، ہم ساتھ تھے تب ایسا ہو گیا، ورنہ اکیلے ان لوگوں کی بس کی بات تھی کہ کر لیتے۔ ہم لوگوں کی تائید، مدد، سپورٹ حاصل تھا، اس لیے وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ وہ ذہنیت ہے جو یہاں ظاہر کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اس ذہنیت کو اجاگر کرنے کے بعد اب اپنا آرڈر دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے۔ کس کو کرنا چاہیے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے بدلے، یا دنیاوی زندگی کا سودا کر لیا ہے آخرت کے بدلے، کہ دنیا میں جو ہمیں زندگی ملی ہے ہم اسے اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، اور اس کے بدلے ہمیں آخرت کی کامیابی اور جنت چاہیے۔
جنہوں نے یہ وعد کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے، یہ آرزو پالی ہے نا، ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ یہاں بھی منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لائے، رسول سے عہد معاہدہ کیا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب جنگ کے مواقع آئیں تو جنگ میں تم پورے کے پورے شریک ہو، لیکن تم شریک نہیں ہو رہے ہو۔ اس طرح کی پوزیشن ہے تمہاری یا کیفیت ہے جس کا اظہار پہلے کیا گیا ہے یہ کہ مخلصانہ اللہ کے راستے میں تم شریک ہو، تبھی گویا تم نے جو عہد کیا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں دے دی، اس کا پروف اور ثبوت ملے گا، مانا جائے گا کہ ہاں ایسا کیا۔ اور اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مخلص نہیں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم مخلص نہیں ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے اس کا ثبوت دیا وہ مخلص ہے، اس کے لیے ہر صورت میں کامیابی ہے، ہر صورت میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں کیا کرے گا؟ قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل کر دیا جائے یعنی شہید ہو جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، دشمن شکست کھا جائے، تو وہ مار دیا گیا تو بھی وہ کامیاب، اور وہ غالب آیا تو بھی کامیاب۔ دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے، ناکامی تو اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ چت بھی اپنی، پٹ بھی اپنی ہے، اتنا بڑا یہ سودا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب ہم کیا کریں گے؟ اسے بہترین اجر دیں گے۔ بظاہر اگر یہاں وہ مار بھی دیا گیا، دنیا سمجھ رہی ہے محروم ہے، لیکن اجر تو اس کا طے شدہ ہے، اور غالب آیا پھر بھی اجر طے شدہ ہے۔ کچھ تو دنیا ہی میں مل رہا ہے غالب آنے کی صورت میں، اور کچھ آخرت میں بھی ملے گا۔ اجر تو ہر صورت میں ملنے والا ہے، اس لیے یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ بات بھی منافقین کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے ترغیب کے طور پہ کہی گئی، اور ان کے اندر جو ایک طرح سے کمزوری پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کہی گئی ہے۔ آگے ایک خاص کیفیت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے، اگر کوئی شخص مسلم ہے، تو اس کے اندر ایسی حس، ایسی غیرت اور ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی سنگین صورتحال میں کہنا نہ پڑے کہ جنگ کرو، اسے خود ہی یہ اقدام کرنا چاہیے۔ دیکھیے پیرائے بیان کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ یہاں حکم نہیں دیا گیا کہ کرو کرو والی بات پہلے بتا دی گئی، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے خاص بات یہ ہے کہ اصلاً مومنانہ بصیرت، مومنانہ حس، مومنانہ جذبہ، مومنانہ غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ خود ہی یہ اقدام کرتے۔ خود ہی اقدام کیوں کرتے؟ اس لیے بھی کرتے کہ یہ ان کی خود اپنی ضرورت ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ آخر ان کے ہی بھائی بند، ان کے رشتہ دار، ان کے رفیق سفر، یعنی جو مومن ہیں، سارے مومن ایک دوسرے کے رفیق سفر ہیں، جو مومن ہیں سارے مومن بھائی بھائی ہیں، تو ان میں سے کوئی اگر پریشان ہے، کوئی اگر خطرات میں گھرا ہوا ہے، کوئی اگر ستایا جا رہا ہے، تو ان کو بچانا، ان کا تحفظ، ان کی مدد، یہ تو فطری طور پہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو فطری طور پہ انجام پانا چاہیے تھا۔ یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے؟
اگلے جملے میں اور اسے کھولا گیا ہے، والمستضعفین من الرجال والنساء۔ مستضعفین، ضعیف مانے کمزور ہوتا ہے، مستضعف مانے جسے کمزور بنایا جائے۔ کمزور بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگر اختیار حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، پاور حاصل ہے، تو دوسروں کو دبا کر کے، کچل کر کے، اپنا گویا ماتحت بنا کر کے، بالجبر منوا کر کے اس سے جو چاہے وہ کروایا جائے، جیسے فرعون کرواتا تھا۔ وہاں بھی یہ تعبیر آئی ہے مستضعفین کی۔ اور یہاں بھی حضور تو ہجرت کر گئے، بہت سارے صحابہ کرام ہجرت کر گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے اپنے مقام سے ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ بعض کی تو اپنی کمزوریاں تھی جس کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور بعض کو موقع نصیب نہیں تھا ہجرت کرنے کا۔ ہجرت کرنے کے لیے کم سے کم وہاں سے جہاں بھی جانا ہے وہاں تک کا خرچہ پانی تو ہونا چاہیے، اب وہ بھی نہیں ہے تو کیسے کریں گے؟ وہاں تک سفر کرنے کے لیے کوئی ایسا آدمی یا ایسا گروپ ہونا چاہیے جو بحفاظت لے جائے اور وہاں تک پہنچا دے۔ جیسے حج کے لیے پیسہ ہے لیکن راستہ محفوظ نہیں ہے تو بھی حج ساقط ہو جاتا ہے، تو ویسے ہجرت کرنی ہے لیکن محفوظ راستہ نہیں میسر آ رہا ہے تو ابھی رکے ہوئے ہیں۔ اب کسی وجہ سے بھی اگر رکے ہوئے ہیں تو دشمنوں کو موقع ہے ستانے کا، پریشان کرنے کا، ٹارچر کرنے کا، اور وہ ہو رہا تھا۔ تو کہا گیا کہ تمہارے ہی بھائی بند ہیں اور وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے دبا لیے گئے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، تو ان کی امداد، ان کی مدد اور ان کو اس ظلم سے نجات دلانا، یہ قدم تو تمہیں خود ہی اٹھا لینا تھا، اور یہ انجام دینا تھا، یہ بھی اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد ہی ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے خاطر ہی تو وہ ستائے جا رہے ہیں، تم ان کی امداد بھی اللہ کے خاطر ہی کرنے والے ہو۔ تو کہا گیا کہ وہ لوگ جو کمزور بنا لیے گئے ہیں مردوں اور عورتوں میں سے۔ اب مرد عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحت مند، ہٹے کٹے اور کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، دوسری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ والولدان، اور بچے۔ بچے کا مطلب وہ ابھی بہت کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ کمزور ہیں۔ الذین یقولون ربنا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں ہیں، کس پوزیشن میں ہے نہیں ہے اس کا علم نہیں ہے، اس پوزیشن کا علم بھی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی دعائی دیتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور بھی دیتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال۔ کس بستی سے؟ زیادہ تر تو مکہ ہی میں تھے، اس کے علاوہ اپنی اپنی جگہ دوسری بستیوں میں بھی تھے کچھ اہل ایمان۔ تو بستی سے مراد تو مکہ ہی لیا جاتا ہے، لیکن اگر مکہ ہی کہنا ہوتا تو مکہ بھی کہا جاتا۔ بستی کہنے کا مطلب کہ ہر ایک اپنی اپنی بستی میں پریشان تھا اور وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، پوری گنجائش اس کی ہے۔ ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی وہ ہم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ہمیں ستا رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی سرپرست بنا دے جو ان دشمنوں سے ہمارا تحفظ کرے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کوئی مددگار اپنے پاس سے بھیج دے جس کی مدد سے ہم ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے نجات پا جائے۔ یہ بات آرڈر کے انداز میں نہیں کہی گئی، غیرت کو للکار کر کے کہی گئی۔ اور خود اپنی ضرورت کی شکل میں پیش کر کے کہا گیا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ اللہ آرڈر دیتا تب کوئی قدم اٹھاتے، بلکہ خود حس اور غیرت اتنی بیدار ہونی چاہیے کہ یہ قدم اٹھائیں۔ آج کل
جہاں جہاں بھی لوگ ستائے جاتے ہیں تو لوگ آ کے فتویٰ پوچھتے ہیں کیا کریں. اب ہم کہیں کہ ہاں جائیے، مقابلہ کیجئے، مدد کیجئے، تب گویا وہ جائیں گے. اور اگر ہم نہیں کہیں گے تو ان کی اپنی حس اور ان کی اپنی غیرت اس کو کچھ نہیں سمجھا پاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے. اگر ایمان پختہ ہوتا تو اس چیز کا انتظار نہیں ہوتا کہ ہاں کہیں گے تب ہم جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. وہ غیرت خود آمادہ کر دیتی، حس خود آمادہ کر دیتی کہ امداد کے لیے پہنچ جائیں، مدد کے لیے پہنچ جائیں، سپورٹ کے لیے پہنچ جائیں، مظلومین کی نجات کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں اور انہیں نجات دلائیں. جو لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی اصلاً نفسیاتی کمزوری کا شکار ہیں، نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں، اس لیے پوچھنے کے لیے آتے ہیں. ہر چیز کے لیے پوچھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے پوچھنا ضروری نہیں ہوتا ہے. وہ خود اپنی ثوابدید سے کر لیں اور وہ اپنی جگہ اگر شرعی دائرے سے باہر نہیں ہے تو غلط نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا کہ مکے سے مدینے کوئی جائے گا تو اسے لوٹایا جائے گا، اور مدینے سے مکے سے مدینہ جائے گا تو لوٹایا جائے گا، اور مدینے سے مکہ آئے گا تو نہیں لوٹایا جائے گا. اب جو صحابہ اسی طرح ستائے جا رہے تھے موقع پا کر کے نکل کر کے مدینہ جانے کی کوشش کرتے تھے. ایک صحابی پہنچے بھی، اللہ کے رسول نے سے کہا کہ میں بہت ستایا ہوا ہوں، مجھے یہاں پناہ دے دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا معاہدہ ہے، عہد کی پابندی ضروری ہے، مشکل ہے. انہوں نے عاجزی سے کہا تم جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستہ پیدا کرے گا. یہ نہیں کہا کیا پیدا کرے گا، لیکن خود اس صحابی کے ذہن میں آیا کہ یہ جو ستانے والے ہیں اب ہم ان کو ستائیں. ہم کیا کریں؟ ان کو ستائیں. جی تو اب وہ واپس تو ہو گئے جب اللہ کے رسول نے کہا تو، لیکن اب انہوں نے خود سوچا اور سوچ کر کے کیا طے کیا کہ ان کا جو قافلہ آتا جاتا ہے اب اس کو پریشان کرو. ڈسٹرب ہوں گے تو خود مجبور ہو کر کے یا تو ہمیں ستانا چھوڑ دیں گے یا پھر ہمیں اجازت دے دیں گے کہ میں جہاں چاہوں وہاں پناہ حاصل کر لوں. ہوا وہی، جب ستانا شروع کیا تو انہوں نے خود حضور کو خبر بھیجوائی کہ اب یہاں سے کوئی جاتا ہے تو اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ گروپ پہلے تو تنہا شروع کیا، پھر اور لوگ آئے تو گروپ بن گیا اور طاقت ہو گئی. لیکن ہم سوچیں اللہ کے رسول نے کہا یہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو، نہیں کہا، لیکن انہوں نے کیا تو اس کو غلط بھی نہیں ٹھہرایا، اس لیے کہ وہ شرعی حدود سے باہر نہیں تھا. وہ ستائے جا رہے تھے، دشمن جو ستا رہا تھا اس سے مقابلہ کرنا ان کا حق تھا، کیا انہوں نے. تو ویسے ہی اگر ہم اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی عقل، اپنی ثوابدید اور اپنی صلاحیت بھی استعمال کرنے کا حق ہے، اور ہم وہ استعمال کریں تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. میں نے اس لیے سنایا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی. کیسے قبول کی؟ قبول یوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے صورتحال اس انداز سے چینج کی کہ اب وہ مجبور ہو گئے کہ ستانا چھوڑ دیں، جیسے اسی مسئلے میں، یا انہوں نے بدعہدی کی تو اللہ کے رسول کو موقع مل گیا ان پہ چڑھائی کرنے کا، اور اللہ کے رسول نے چڑھائی کی، مکہ فتح ہوا، سارے لوگوں نے نجات پائی. جی تو یہاں پر بھی اصلاً جو منافق صفت لوگ ہیں ان کی غیرت کو للکارا گیا ہے. بیسک بات یہ تھی. اب اس کے بعد آگے اور کیا کہا جا رہا ہے؟
کہ بہت موٹا سا فرق ہے، اس موٹے سے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی قتال کرے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے یا اپنے مفاد کے تحت ایسی حرکت کرے جس کا فائدہ شیطان کو یا طاغوت کو پہنچے۔ یہی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے تو جو کچھ وہ کر رہا ہے سب وہ شیطان اور طاغوت کے کھاتے میں جائے گا، چاہے وہ دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، چاہے وہ دعویٰ کر رہا ہے مسلمان ہونے کا۔ ہمارے یہاں جو لوگ باطل قوتوں کا کل پرزہ بنے ہوئے ہیں اور اپنے مفاد کے خاطر ان کا دست بازو بنے ہوئے ہیں، اب ان کی کوئی بھی کوشش ہوتی ہے وہ انہی کھاتے میں جائے گی، اللہ کے راستے کے کھاتے میں تو نہیں آئے گی۔ وہی کہا گیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، للہ فی اللہ۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر پہ ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، ان کا گول ہی الگ ہوتا ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس اس طرح جو لوگ شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں گویا وہ شیطان کے ولی اور دوست ہیں، تو وہ بھی اب اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے بھی تم قتال کرو، ان سے بھی قتال کرو، اور اس معاملے میں کسی ڈر خوف میں مبتلا نہ ہونا۔ وہ جو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی چال چل رہے ہیں، وہ سب کمزور ہیں، وہ کبھی کامیاب ہوں گے نہیں۔ اب یہاں پر اصلاً ایک قدم اور آگے کی بات کہہ دی گئی۔ یہ منافق صفت لوگ جو تھے، ان کی بیکنگ اور سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ مدینے کے یہود، مدینے کے اہل کتاب۔ اب یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ گویا ایک طرح سے ان کا سپورٹ تھا جو منافقین کر رہے تھے، ہے نا؟ اور وہی گویا اولیاء الشیطان ہو گئے، ان کے سپورٹ کرنے والے، مدد کرنے والے بن گئے، تو یہ منافقین گویا ان کے مددگار بن گئے، ورنہ منافقین کی تائید حاصل نہیں ہوتی تو وہ اپنی بہت ساری کارگزاری یا چال نہیں چل سکتے تھے، انہی کے ذریعے یا انہی کے توسط سے وہ سب انجام دیتے تھے۔ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں انہی کے ذریعے نا اس طرح کے عناصر اپنا کام نکالتے ہیں، خود سامنے نہیں آتے، پیچھے سے سارا کھیل کھیلتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اور یہاں کے دوسرے طبقات کو کون لڑاتا ہے؟ جو یہاں کے جگادری ہیں وہی لڑاتے ہیں نا، بالکل وہی چیز۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو تو وہ جو چودھری ہیں ان کا بھی تمہیں مقابلہ کرنا ہے، اور ان چودھریوں کی یہ جو حمایت کرنے والے منافقین ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ ٹارگٹ کرنا ہے، کوئی بخش نہیں جانے کے قابل نہیں ہے، اور اس میں سے کسی سے بھی مقابلہ کرنے میں کسی طرح کا خوف نہیں کھانا ہے، کسی طرح کے ڈر میں مبتلا نہیں ہونا ہے کہ یہ اور وہ مل کر کے تو بہت زیادہ ہو گئے، اور بہت سارے ان کے پاس وسائل ہیں، بہت سارے ان کے پاس قوت ہے، بھلا ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بچنا چاہیے۔ تو کہا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو جال ہوتا ہے یا شیطان کی جو چال ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ شیطان خود براہ راست سامنے کم آتا ہے، وہ دوسروں کو یوز کرتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے نہیں لڑ پا رہے ہیں تو وہ ان کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، جیسے غزوہ بدری کے حوالے سے پوری کہانی ہے کہ ورغلایا اور جب ہارنے لگے تو بھاگ گئے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے برخلاف سوچنے کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ شیطان یا شیطان کے جتنے حمایتی ہیں ان کا بھروسہ تو اپنی قوت اور صلاحیت پر ہوتا ہے، اور یہ قوت اور صلاحیت محدود ہے، کسی کے پاس بھی ہے، جتنی اللہ نے دی ہے اتنی ہی ہے نا۔ اس کے بالمقابل جو اہل ایمان کا گروہ ہوتا ہے
ان کا بھروسہ صرف اپنے قوت اور طاقت اور وسائل پہ نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی قوت لامحدود ہے، تو ظاہر ہے کہ اس لامحدود قوت کے مقابلے میں یہ محدود قوت تو کمزوری ہے، چاہے وہ لاکھ کوئی ترکیب سوچیں، چال چلیں، لیکن وہ کمزور ہی رہے گی۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے ڈرنے یا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، یعنی قتال نہیں کرو، جہاد نہیں کرو ابھی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پس جب ان پر قتال فرض کیا گیا، جن کو پہلے روکا گیا تھا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ، سارے تو نہیں، ایک گروہ کیا کہتے ہیں؟ یخشون الناس وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، کخشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ اس سے ڈرتے۔ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں یہ صورتحال، بہت سارے عناصر۔ وقالوا ربنا اور کہتے بھی ہیں اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال کیوں تو نے ہم پر قتال فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب کیوں نہیں اسے مؤخر رکھا قریبی مدت تک، اتنی جلدی فرض کرنے کی کیا ضرورت تھی، کچھ وقت اور گزرتا، اتنے دن اور آرام سے تو رہ لیتے۔ قل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے، متاع الدنیا قلیل جو بہت آرام سے رہنا چاہتے ہو اور لطف اٹھانا چاہتے ہو یہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں۔ تم لوگ جو صرف دنیا پرست ہو ان کے لیے نہیں، جو متقی ہیں ان کے لیے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا اور کسی پر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر دو باتیں خاص طور سے سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھا جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، تو یہ اپنے ہاتھ روکے رکھنے کا حکم کہاں ہے؟ تو اس وقت کہا گیا تھا ہاتھ روکے رکھو، لیکن دکھائیے قرآن میں کہاں پر ہے؟ اچھا، قرآن میں صبر کرنے کا حکم ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ان کو کہا تھا کہ ہاتھ روکے رکھو، لیکن حضور نے بھی کہا تھا تو جیسے احادیث کے اندر بہت سارے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں نا، ویسے ہی یہ اسٹیٹمنٹ کہاں موجود ہے، یہ بیان کہاں موجود ہے کہ ابھی مقابلہ نہیں کرو، ابھی ہتھیار نہیں اٹھاؤ، ابھی قتال مت کرو، ابھی جنگ مت کرو، ابھی دشمن سے ٹکراؤ نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ کہاں موجود ہے؟ اگر کوئی پوچھ دے تو جواب تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا، صرف ہم کہہ دیں گے کہ مکے میں کہا گیا تھا، حضور نے کہا تھا، اتنی مبہم سی بات اب آج کی دنیا میں آسانی سے کوئی مان لے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صبر کی تلقین کی گئی، تو صبر کی تلقین تو ہمیشہ ہے، کہ مکے کی زندگی میں تھی، مدنی زندگی میں نہیں۔ مدنی زندگی میں تو اور زیادہ مسائل گھیرے ہوئے تھے، وہاں بھی بہت سارے پہلوؤں سے صبر کرنا پڑ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہاں صبر کی تلقین کی گئی ہے، اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، ایک رائے ہے یقیناً، لیکن اس کے باوجود ہم کو ابھی یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہاں۔ ہاں بتائیے مولانا صاحب، ہاں کہاں پہ آیا؟
ہاں ہاں وہ تو یہیں پر ہے کفو ایدیکم، تو اسی میں ہے قیل لہم کفو ایدیکم. تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ کہا گیا تھا، لیکن یہاں تو پچھلا ریفرنس دیا جا رہا ہے نا قیلا، اس ریفرنس کے حوالے سے جو اب چینج آنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے، اس لیے وہ پچھلا ریفرنس دیا گیا ہے. اور چینج یہ ہے کہ پہلے روک دیا گیا، اب کہا جا رہا ہے قتال کرو. اب اس قتال کرنے کے آرڈر پر بھی تھوڑا پریشان ہے، اور یہ ہے کہ ٹل جاتا کچھ دنوں کے لیے اور تو اچھا ہوتا. اب یہ کون کہہ رہا ہے، یہ ایک سوال ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہی منافقین کہہ رہے تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، جو مہاجرین تھے ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے. اس لیے کہ جب انسان حالات میں گھرا ہوتا ہے اس وقت تو رد عمل اس کا خوب ہوتا ہے، لیکن جب حالات سے نکل جاتا ہے اور عافیت کی زندگی مل جاتی ہے تو رد عمل کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، تو اب وہ جلدی رد عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہی تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے اور پہلے کہتے رہتے تھے کہ ہم پہ قتال لازم کر دیا جائے، ہم جا کر کے لڑیں گے، ہے نا. اور یہاں آ کر کے جب لازم کر دیا گیا تو تھوڑا دائیں بائیں مؤخر کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے. وجہ اس کی تھی کہ جب عافیت میں ہے تو ابھی کیا جلدی ہے، کیا ضروری ہے. جب حالات اتنے شدید ہو جائیں گے تب فرض ہوتا تو ٹھیک ہے. دونوں رائے ہیں. اب دونوں میں سے کون بہتر ہے، ایک سوال یہ بھی ہے. دونوں میں سے کون بہتر ہے، ایک سوال یہ بھی ہے. مہاجرین والے بہتر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ پہلے انہیں کو روکا گیا تھا. ہاں اچھا. اور پورا جو سیاق ہے منافقین کا وہ کیوں بہتر نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ روکنے کا جو بھی پس منظر ہے اس پس منظر سے تو سارے اہل ایمان آگاہ تھے. جب تک اجازت نہیں دی گئی اذن للذین ظلموا، وہ لوگ جن پہ ظلم کیا گیا ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ جہاد کریں، یہ اجازت قرآن میں ہے. جب تک نہیں دی گئی اس وقت تک تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ابھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابھی عافیت کی صورتحال ہے. ان کا بھی تو اسٹیٹمنٹ ہو سکتا، ان کے تو مزاج کے مطابق تھا. ان کا اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک فریق تو وہ بھی تھے ایک. اب یہاں پر کون ترجیح والے ہے؟ میرے نزدیک تو منافقین والی ہی قابل ترجیح ہے. اس لیے کہ مہاجرین کے حوالے سے یہ بات کہنا ان کی حیثیت کو گرانے کے مترادف ہے، اور انہوں نے بعد میں بھی جس انداز سے اپنی پوری زندگی اس راہ میں لگائی ہے اور ثبوت فراہم کیا ہے وہ چیز اس سے میل نہیں کھاتی. تو سیاق کے لحاظ سے بھی اور ان کے رویوں اور طرز عمل کے لحاظ سے بھی منافقین ہی کی یہ بات لگتی ہے. وہ بیک گراؤنڈ سے آگاہ تھے اور وہ ان کے مزاج کے مطابق تھا، اس لیے ان کی طرف سے اس کا اظہار ہونا بعید از قیاس نہیں ہے. رہ گئی یہ بات کہ یہ بات روکا گیا تھا کہاں ہے، اس کی تلاش کیجیے. ابھی دیکھیں کچھ آپ لوگ بھی ڈھونڈ پاتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد پھر بات ہوگی. ایک چوتھی بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ رد عمل آیا، چاہے وہ منافقین کی طرف سے آیا ہو چاہے کمزور مہاجرین کی طرف سے آیا ہو، اس کا جو جواب دیا گیا ہے وہ جواب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اسی جواب میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ کبھی بھی ایک مومن کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے. جواب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ایک طرف، اس کا فائدہ اور اس کے بینیفٹ ایک طرف،
آخرت کی زندگی اور اس کا فائدہ، اس کے بینیفٹ ایک طرف، ان دونوں کا تقابل ہونا چاہیے۔ ان کو بھی یہی جواب دیا گیا کہ تقابل کر کے دیکھو، اور آج بھی یہی جواب ہے کہ تقابل کر کے دیکھیں کہ ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے۔ اگر تقابل کریں گے تو یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ بہتر وہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہ ساری آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی، اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن آج کے احوال میں 5 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفاق کی بیماری انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے کھینچ کر کے دائرہ کفر تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اس سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ وہی تدبیر بتائی گئی، اللہ رسول کے اطاعت کرو، اللہ رسول کے مقابلے میں کسی اور چیز کو کوئی اہمیت نہیں دو۔ اگر وہ کرو گے تو محفوظ رہو گے، سلامت رہو گے، سچے پکے مومن بن کر کے زندگی گزار سکو گے۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسا ہی مقام حاصل ہو جن کا مقام دنیا میں سب سے افضل مانا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اسی کیریکٹر کے لیے تیار ہونا چاہیے جس کیریکٹر کے ذریعے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اب نبی تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن صدیق والا کیریکٹر اپنا کر کے وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، شہداء والا کیریکٹر اپنا کر کے ہم وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، صالحین والا کیریکٹر اپنا کر کے ہم وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس میں سے کتنا اونچا جانا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پرست لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اپنی صلاحیت اور وسائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ درست نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اسباب اور وسائل کا دخل نہیں کچھ ہوتا، اللہ کے اپنے پلان اور منصوبے کا دخل ہوتا ہے۔ اگر مومن کا یہ ایمان اور یقین ہے تو دنیا کے احوال میں اتار چڑھاؤ اور اپ ڈاؤن آتے رہیں، اس سے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اگر مصیبت آئی ہے اس میں بھی کوئی بھلا ہوگا، اگر اللہ کا انعام آیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ کسی حال میں بھی وہ پریشان نہیں ہوگا، ہائے باپ ایسا ہو گیا اب کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ اللہ کے بارے میں اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا، تو اگر حالات کچھ بھی ہو رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ہمارا برا ہو جائے گا، لیکن ہم اگر یہ مان لیں گے کہ برا ہو جائے گا تب تو گویا ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے برا چاہا۔ اور اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ برا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی کوئی بھلائی چھپی ہوگی، تو پھر ہم یہ مان رہے ہیں کہ گویا اللہ نے ہمارے لیے اچھا ہی چاہا ہے۔ بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب سمجھ میں بھی آنے لگتا ہے کہ اس وقت تو یہ تکلیف دہ بات تھی، بری بات تھی، لیکن اس سے جو یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے یہ تو اس سے کہیں اچھا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہے جو اس میں سمجھائی گئی ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ زندگی کے معاملات میں، ہر معاملے میں اوپر سے آرڈیننس کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو بدھی دی ہے، بدھی، اس بدھی کا استعمال کر کے بھی بہت سارے اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، بس اس میں صرف اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ شرعی حدود سے باہر نہیں ہو۔
یہ نہیں کہ کوئی آرڈر نہیں ہے تو ہم پر کوئی لازم نہیں ہے، ہم کیوں کریں، یہ تھنکنگ صحیح نہیں ہے۔ اور آخری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے احکامات میں فرق ہو سکتے ہیں۔ احکامات میں کیا ہو سکتے ہیں؟ فرق ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت میں کہا گیا کہ مت کرو، دوسرے وقت میں کہا گیا کرو۔ تو جب کہا گیا مت کرو نہیں کرنا ہے، جب کہا گیا کرو تو کرنا ہے۔ وہاں پہ ہماری سوچ اور ہماری تھنکنگ نہیں چلے گی۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر آ گیا، جہاں نہیں آیا ہے وہاں ہماری سوچ اور تھنکنگ چلے گی۔ تو مکے میں اگر روک دیا گیا تھا تو رکے ہوئے تھے، مدینے میں آرڈر دے دیا گیا تو عمل درآمد۔ اب یہ سوچنا کہ کاہے کو آرڈر دے دیا گیا، ابھی عافیت کا معاملہ تھا، ٹلتا رہتا۔ گویا ہم اللہ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کب کون کام کرنا چاہیے، کون کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس تھنکنگ کی بھی اصلاح اس سے ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔